صدیوں پرانی بات ہے۔ دمشق کے ایک صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو 10 برس سے سخت بیماری میں مبتلا تھی۔ نہ کوئی بیٹا تھا نہ بھائی، صرف ایک بیٹی، اور دل میں بس اللہ پر کامل یقین۔ لوگ اکثر کہتے، امو آہے اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اماں ہر بار مسکرا کر کہتی، میرا اللہ خود میرا علاج بھیجے گا۔ جو حکیم مجھے شفا دے سکتا ہے وہ خود میرے در پر آئے گا۔ وہ حکیم بغداد میں رہتا تھا، بہت دور، نہ سواری نہ پیسے نہ طاقت، مگر اماں کا ایمان زندہ تھا۔ وہ ہر روز رب سے فریاد کرتی، آ اللہ، تاو ہی میرا شافی ہے، تاو ہی میرا علاج ہے۔ پھر ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، 2 مسافر مدد کے طالب بنے در پر آئے۔ امو آہے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اللہ کا واسطہ دینے پر انہیں رات بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ صبح ان میں سے ایک نے پوچھا، امو آہے کیا ماجرا ہے؟ امو آہے نے دکھ بھری داستان سنائی، بیماری، تنہائی اور بغداد والے حکیم کی امید۔ مسافر مسکرایا اور کہا، امو آہے جی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ جس حکیم کا آپ ذکر کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں۔ امو آہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لرزتی آواز میں بولے، آ اللہ۔ تاو نے تو معجزہ کر دکھایا۔ وہ حکیم ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں نکلا تھا اور ربو کے حکم سے راستہ بھٹک کر اسی در پر آن پہنچا جہاں ایک محتاج بوڑھی عورت سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حکیم نے فوراً علاج شروع کیا، سب کچھ بالکل مفت۔ ہر ہفتے دوا اس کا بیٹا لے کر آتا۔ ایک دن اس بیٹے کی نظر امو آہے کی بیٹی پر پڑی اور وہ دل ہار بیٹھا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے پایا۔ امو آہے شفا یاب ہو گئیں اور بیٹی ایک عزت دار مالدار حکیم کے گھر کی بہو بن گئی۔ امو آہے نے بیٹی سے کہا، بیٹا اللہ پر یقین کبھی کم نہ کرنا۔ جو کچھ ہوتا ہے اس میں اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ اس حکیم کو بھی تیرے در تک لے آتا ہے، جس کی تم نے کبھی خواب میں بھی امید نہ رکھی ہو۔ کبھی کسی سے امید نہ توڑو، رب سب سنتا ہے، بس تھوڑا سا صبر اور سچا یقین درکار ہے۔